السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کا خیال رکھیے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو میرے ساتھ درود ضرور پڑھ لیجئے آپ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کی اس خوشی میں تو ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم عاشورے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت بھی کرو، اس کے ساتھ ایک دن قبل یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ مسند احمد میں یہ روایت ہے، جلد 4 صفحہ 21 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے دھیان سے سنیے، اس لیے 2 روزے رکھنے اب مسنون ہیں۔ 9 محرم یا 10 محرم کو روزہ رکھیے، یا 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھیے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہر سال کے لیے یاد کر رکھ لیجیے، آپ یاد کر لیجیے، لکھ لیجیے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جو بھی روزہ رکھے گا یعنی عاشورہ کا، تو گزشتہ 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اب اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن رکھنے 2 ہیں، ایک نہیں رکھنا ہے۔ 9-10 رکھیے یا 10-11 رکھیے۔ اب یہ تو ہو گیا سبق۔ اب آج کا جو پڑھنے کا ہے وہ یہ کہ چلیے آج جنت کے اندر محل تو بنا لیتے ہیں بھائی، جنت میں محل بنا لیجئے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں محل بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور محرم کے مہینے میں محل بنے گا تو ہمارے لیے اچھا ہے ماشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ یہ یقین دیتے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عاشورہ کا روزہ 9-10 یا 10-11 کا رکھ کر SMS کرنا تو ہمیں انشاءاللہ خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دعا عبادت ہی ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کوئی بہت بڑا بادشاہ کہے ارے مانگو میں دوں گا تو آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ تو حکم الحاکمین ہے، وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پیارے نبی جی، میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے آپ سے پوچھے، میری بندیاں آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کہیے کہ اپنے علم میں بہت قریب ہوں اور مانگنے والے کی مانگ کو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، اسی لیے میں نے ریاض القرآن میں ترجمہ نہیں کیے، ترجمہ نہیں کیا۔ اللہ کی بات کا ترجمہ کون کرے گا؟ وہ تو بہت اونچی ذات ہے، اس کی بات کا ترجمہ کرنا تو بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنے ترجمے میں لکھ دیا ہے کہ ترجمہ نہیں ہے، سمجھا رہا ہوں، بس میرے بندے مجھ پر ایمان لاویں۔ بس اللہ کہتے مجھ پر ایمان لاؤ، یقین رکھو، اور یقین رکھو کہ دعا قبول ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگا کرو۔ سات سبق گویا میں نے دیے ہیں دعا کے سلسلے میں، اور بھی انشاءاللہ اگر حدیث مل گئی اور بھی ریکارڈ کراؤں گا۔ آج تو دعا مانگ لیجئے، اے اللہ تو ہم سب کو دنیا میں بھی جنت عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو دنیا میں بھی ڈھیروں خوشی عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی ڈھیروں خوشی عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ جس کام کے کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور جس کام کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ خاموش فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ عشق اور فسق سے تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جو بھی تو ہمیں دینا، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ مدینہ منورہ سے اللہ یہ سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو جانتا ہے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ عطا فرما۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ
ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد اللہ الہ الا اللہ. صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث متجر الرابح فی ثواب العمل الصالح میں موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. دعا کے سلسلے میں یہ سبق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور پھر جو مانگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے گمان اچھا کرو میرے ساتھ. یہ نہیں کہ بدگمانی کے ساتھ دعا کرو، نہ، گمان اچھا رکھو. اب جو ہے میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو اللہ کے نیک بندے مانگا کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے، یہ قرآن میں ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ دعا، نیک بندوں کی یہ دعا ہے، انہ کان فریق من عبادی، یہ قرآن میں ہے 18 پارے میں. 4 دعائیں اللہ کے نیک بندے مانگا کرتے تھے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. مانگیے میرے ساتھ، دھیان کے ساتھ مانگیے، اور اللہ ساتھ ہو جائے گا اس اعتبار سے مانگیے. پڑھیے میرے ساتھ. ربنا آمنا، ایک ہو گئی. نمبر 2 فاغفر لنا. نمبر 3 وارحمنا. نمبر 4 وانت خیر الراحمین. ترجمہ پڑھ لیجئے. اے اللہ ہم ایمان لائے. نمبر 2 اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. نمبر 3 اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. نمبر 4 وانت خیر الراحمین، آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں. یہ قرآن کی دعا ہے. نیک بندے مانگا کرتے تھے. سلف صالحین کی یہ دعا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہر امت کے جو اچھے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، یہ ان کی دعائیں ہوتی تھی، اور اس امت کے اچھے لوگ. اس لیے اسے مانگتے رہنا چاہیے اور دھیان سے مانگتے رہنا چاہیے. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ میں مدینہ منورہ سے سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں. یہ سبق بھی یہ بہت اہم اسباق ہیں، اس لیے دعا ضرور مانگیے. جی نہ لگے پھر یہ مانگیے. مانگو، اللہ سے مانگو. مخلوق سے مانگو گے تو مخلوق ناراض ہوگی. کسی جگہ چندہ لینے جاؤ تو ناراض ہو جائے گا. کسی سے ادھار مانگو ناراض ہو جائے گا. کسی کے پاس کوئی بھی تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ سلامی نہیں کرے گا آپ کو. اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ ناراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. پھر دینا نہ دینا، کب دینا، کیسے دینا، وہ اللہ زیادہ واقف ہے. اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کب دعا قبول کرنی ہے. دعا کا فائدہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں.
اے اللہ یہ دعائیں تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اور آج میری رائے یہ ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجئے، جنت میں محل بھی تیار کر لیجئے۔ کتنی دیر لگے گی بھائی آپ کو؟ میرے خیال سے 3 منٹ 4 منٹ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور جنت اپنا بنگلہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مدینہ منورہ سے کہ اللہ جو بھی 10 مرتبہ سورہ اخلاص میری تشکیل کے بعد پڑھے تو جنت میں تو محل دے گا ہی دے گا، وہ تو تیرا وعدہ ہے اللہ، یہ تو یقین ہے ہم کو انشاءاللہ۔ اور جنت کی زمین کے ساتھ دے گا، لٹکا اٹکا تو دے گا نہیں، جنت کی زمین ہی ملے گی، تیری شان کے مطابق دے گا، لیکن اللہ تو اس کو دنیا میں بھی بنگلہ اور محل دے دے۔ بس یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے، پڑھ لیجئے 10 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا، اور یہ مدینہ منورہ سے دعا ہے اس لیے اس کی قدر کیجیے۔ ریکارڈ کرا رہا ہوں مدینہ منورہ سے، اب آپ کو سبق کب پہنچتا ہے، کون سے وقت پہنچتا ہے، اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں وہ بات کی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے جب یہ سبق آ رہا ہے تو اس کی قدر کیجیے آپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ سبق چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، ان سے نکاح اور شادی کے متعلق یہ سبق ہے۔ عام طور سے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں چچا زاد بہنوں سے شادیاں مت کرو، پھوپھی زاد بہنوں سے شادیاں مت کرو، خالہ زاد بہنوں سے شادیاں مت کرو، ماموں زاد بہنوں سے شادیاں مت کرو۔ کیوں؟ کہ ان کی تھیری میں ڈاکٹروں کی یہ ہے کہ رشتہ داری میں جو قریب ترین رشتہ داریاں ہیں اس میں شادیاں کرنے سے بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں یا بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کی تھیری ہے۔ پہلے میری یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کسی مسلمان ڈاکٹر کو اگر میرا یہ میسج پہنچے تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ مشورہ دے، اس لیے کہ یہ جو 4 رشتے ہیں، چچا زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، ماموں زاد بہنیں اور خالہ زاد بہنیں، ان رشتوں کو تو قرآن نے اجاگر کیا ہے، قرآن نے ان کو ہائی لائٹ میں رکھا ہے بہت۔ بنات عمک، چچا زاد بہنیں، بنات عماتک، پھوپھی زاد بیٹیاں، بنات خالک، ماموں زاد بیٹیاں، بنات خالاتک، خالہ زاد بیٹیاں، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ تو قرآنی رشتے ہیں، قرآنی رشتوں کو منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بھئی ڈاکٹروں کی اپنی تھیوری ہو اپنی بلا سے، لیکن کسی مسلمان ڈاکٹر کے لیے یہ ترغیب دینا، یہ جب اسے پتا چل گیا کہ قرآنی رشتے ہیں اور وہ اس طریقے سے باتیں کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہت خطرہ ہے۔ وہ تو اس کو لکھنا بھی مناسب نہیں اور کسی کو کہنا بھی مناسب نہیں، بلکہ چچا زاد بہنوں سے شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خاندانی رشتے میں شادیاں ہوں۔ اصل کفو تو یہی ہے ہماری شریعت کا، اور صحابہ بھی کرتے تھے۔ حضرت کریمہ کی جو شادی ہوئی وہ چچا زاد بہن تھی ان کی، اور یہ جو کہتے میرے سارے بیٹے بیٹیوں کے نکاح میں نے جو ہے میرے خاندان میں کیے، الحمدللہ ایک بچہ بھی معذور پیدا نہیں ہوا، کوئی سب چچا زاد بہنیں ہیں الحمدللہ، ہم نے بھی ہماری شادیاں چچا زاد بہنوں سے کی ہے، کوئی بچہ معذور پیدا نہیں ہوا، سب حافظ ہے الحمدللہ۔ اس لیے
یہ دماغ سے نکال دیجئے. مسلمان کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اگر ڈاکٹروں کی تھیوری اور قرآن کا معاملہ دونوں سامنے ٹکراتا ہے تو قرآن نمبر 1 پہ رہے گا. ان کی تھیوری کو ہم چھوڑ دیں گے. ہاں، اس لیے بالکل شادیاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ان رشتوں کو تو بہت بڑھانا چاہیے. کئی جو ہے لڑکے ملے، یوں کہا مولوی صاحب مجھے میری چچازاد بہن جو ہے وہ بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں شادی کروں، لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر نے منع کیا اس لیے نہیں کرتا. وہ ڈاکٹر منع کرنے والا کون ہے؟ ایک بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. جب سائنس زیادہ بڑھتی ہے تو اس کے دل لگ جاتے ہیں، اسے ہری ہری سوچتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ سائنس ترقی کی بھی اپنی ترقی کرو دنیاوی اعتبار سے، لیکن قرآنی رشتوں پر اس طریقے سے رکاوٹ ڈالنا یہ مناسب نہیں. کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کے پاس اگر کوئی آئی پوچھنے کے لیے، آپ جواب دے دو بھائی، آپ کسی اور ڈاکٹر سے پوچھ لو، مجھے اس مسئلے کے اندر نہ ڈالو، خواہ میری آخرت کیوں خراب کرو. یہ 22 پاری کی آیت ہے. بنات عماتک بنات عمک بنات عماتک بنات خالک بنات خالاتک، یہ کیٹیگریاں ہے. سب سے پہلے چچازاد بہن، پھر پھوپھیزاد بہنیں، ماموزاد بہنیں، خالازاد بہنیں، یہ رشتے کے اعتبار سے ان میں شادیاں کر سکتے ہو. اور قرآن نے اسی کو زیادہ اجاگر کیا ہے. قرآن نے اسی کو زیادہ اجاگر کیا ہے. لا میرج کو نہیں کیا اور دوسرے خاندان، بلکہ شریعت میں کفو کو کیا کہ اپنی پھوپھی میں کرو، اپنے خاندان میں کرو. اور اقرب ترین رشتہ داریاں، یہ اقرب ترین رشتہ داریاں ہیں، ان کے نکاح کو جائز قرار دیا گیا. اس لیے برائے کرم مہربانی کر کے اس قسم کی غلط غلط چیزیں نہ چلاوے اور اپنے عقل کو شریعت کے تابع کر دیجئے، سائنس کے تابع نہیں. اپنی عقل کو شریعت کے تابع کیجئے. میں دعا کرتا ہوں، کئی بیچاری چچازاد بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کئی خالازاد بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، پھوپھیزاد بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماموزاد بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی ہوشیاری آ گئی. نہ، ہرگز نہیں، اسے اجاگر کیجئے. اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی بھی بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، عافیت کے ساتھ، اے اللہ تو ان کے نکاح کا انتظام کر، ان کا رزق اتار. یہ شادی بیاہ یہ تو رزق ہے، آسمانوں سے رزق اترتا ہے اس کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے مقرر ہیں. اور یہ 4 رشتے جو میں نے بتائے یہ قرآنی رشتے ہیں. اس لیے اس میسج کو خوب پھیلائیے. ویسے سبق تو الحمدللہ سب سنتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میسج کے بعد انشاءاللہ کئی لوگ آپس میں نکاح کرنا شروع کریں گے. اور ڈاکٹروں نے اگر کسی کو بتایا بھی ہے تو توبہ کریں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں. اور میرا بھی اچھا، اب تک آپ کو معلوم نہیں تھی قرآن کی آیت، چلو اب معذور ہے، اب معلوم ہو گئی قرآن کی آیت. اب تو آپ کے لیے ہرگز مناسب نہیں، میں حرام تو نہیں کہوں گا لیکن آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں. ڈاکٹر کو اللہ کیا پکڑ ہوگی کہ میں نے جو رشتہ بتایا تم نے اس کے خلاف کیوں دعوت چلائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم. اچھا ہاں، پڑھانا تو بھول گیا، اب پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں اور تیرے رحمت مانگتا ہوں. فضل سے مراد شادیاں بھی ہے، فضل سے مراد دین بھی ہے، فضل سے مراد کاروبار بھی ہے، فضل سے مراد سب چیزیں ہیں. ہر جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ سب چیزیں اس میں درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ آ جاتی ہیں. حلال چیزیں، حرام چیزیں نہیں، حلال چیزیں ساری کی ساری آ جاتی ہیں اس میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور یہ تربیتی سبق کچھ دے رہا ہوں، خاص طور سے سبق ماں باپ کے لیے ہے۔ بچہ اگر غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کسی حال میں بھی بچے کو بددعا نہ دیں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بددعا نہیں دے رہی، بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں، اور اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو بددعائیں دینا نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات توڑتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، تو اس کی قدر کیجئے اور اس کو دعائیں دیجئے۔ بلکہ بچے اگر تنگ کریں تو بد دعا دینے کے بجائے آپ اس کو یہ دعا دیجئے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تجھے دین کا داعی بنائے۔ ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ فرماتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ اور بچہ اگر بہت پریشان کرتا ہے تو اس کا نام یہ رکھ لو، جیسے اس کا نام ہے عبداللہ، تو اسے یہ کہو یہ عبداللہ دین کا داعی ہے، یہ عبداللہ دین کا داعی ہے، داعی الخیر ہے۔ بار بار یہ جملہ جب کہو گی یا کہو گے اور وہ سنے گا بچہ، تو اس کی شرارت کافی کم ہو جائے گی۔ اگر بچے تنگ کریں، بد دعا دینے کے بجائے آپ دعائیں دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں کچھ سنت کو کچھ اشعار میں سمجھاتا ہوں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو رحمت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے جتنی بھی تکلیف پہنچائے، ماں بلا آخر ماں ہوتی ہے، کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بددعا نہ دیجیے، بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کریں۔ رات کو تنہائیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھا کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی دعا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو دعا کی تھی، جو قرآن شریف میں آتی ہے، کتنے زبردست دعا ہے۔ اچھا، خالی اپنے بچے کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ اپنی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ جو بچہ بہت پریشان کرتا ہے، وہی بچہ آگے چل کر بہت بڑا ذکی بنتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو جتنا پریشان کرے گا وہ اتنا ہی ذکی بنے گا۔ تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے جتنے بچے بچیاں ہیں، سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، سب کو دیندار بنائے، اور سب کو قیامت تک کے آنے والی ہماری ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں ہماری کوئی مشرک پیدا نہ کرے، کوئی ملحد پیدا نہ کرے، کوئی بدعتی پیدا نہ کرے، بلکہ اور کوئی بے نمازی پیدا نہ کرے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سبق ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، بد دعائیں نہ کریں۔
حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے کتنی دعائیں کی اور پھر یہ دعائیں کرتی رہی. یہی نہیں کہ بچے کی پیدائش کی دعا ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں، نہیں، قرآن مجید میں ہے یہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی رہی. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. سورہ آل عمران میں یہ دعا اللہ نے نقل کی ہے، قرآن میں اللہ نے اتاری ہے. ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کی آنے والی ذریت کو، اولادوں کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا. تو گویا بچی چھوٹی ہے مگر ماں کی محبت دیکھیے. فقط اس بچے کے لیے ہی دعائیں نہیں مانگ رہی، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہے. اللہ رب العزت کو ماں کی یہ دعا اتنی پسند آئی، فوراً جواب ملا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت ایسی اچھی فرمائی کہ بہت ہی اچھی تربیت یہ ماں کی دعا تھی. اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے، وہ بندے کی تربیت فرماتے ہیں. تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے، اس لیے دعا کیجیے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے. پھر یہی بچہ بڑا ہو کر دین کا داعی بنے گا. بچہ جب پیدا ہو تو اس کی دعا بھی کتابوں میں آتی ہے. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو جا کر خالی مبارکبادی نہیں دی جاتی، ارے مبارک لڑکا پیدا ہو گیا، مبارک لڑکی پیدا ہو گئی، ارے مبارک، یہ جملے نہیں کہے جاتے، بلکہ یہ کہے جاتے ہیں اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. یہ علماء نے اور کتابوں میں یہ دعائیں آتی ہیں کہ جب بھی کسی بھی یہاں بچہ پیدا ہو اور پتہ چل جائے کہ لڑکا ہوا ہے، یہ دعا مانگ لو، اللہم اجعلہ برا، اے اللہ تو اسے دیندار بنا، وانبتھا فی دین الاسلام نباتا حسنا، اور دین کے کام کے لیے اچھا اگنا ہی سے ہوگا، یعنی دین کا کام اس سے خوب لے. اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تھوڑا سا اتنا بدل دو، اللہم اجعلھا برا وانبتھا فی دین الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اس لڑکی کو تو بہت دیندار بنا اور اس کو اسلام کے خاطر، دین کے خاطر بہترین اگنا ہوگا. یہ کتابوں کی یہ دعا ہے، یہ دعائیں بھی سیکھ لیجئے اور بچوں کی خود تربیت کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ جن کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان سب کے لیے اس کو دعا کر رہا ہوں، اللہم اجعلہم برا وانبتہم فی دین الاسلام نباتا حسنا. اللہ ان سب بچوں کو تو دیندار بنا، بھلا بنا، اور دین کے خاطر ان کے لیے اچھی طریقے سے دین کے خاطر یہ اگے، یہ بڑھے، یہ دین کو دنیا میں پھیلائیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل اسی مضمون کی کل عرض کروں گا انشاءاللہ. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. ایک قیمتی ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو. جتنے مرد اور عورتیں ہیں ان سب کو ایک بہت ہی قیمتی ہدیہ دے رہا ہوں. مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں. اور میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا، وہ بھی کبھی کبھی فارغ ہو کر آتے تھے مرکز سے تو رات کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے بچوں کے اوپر. یہ اس کو حصار کہتے ہیں. یہ ترتیب جو بتا رہا ہوں یہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں ہے، لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سارے کے سارے حدیثوں میں آتی ہے. یعنی جو
حدیث کے اندر اس کا پڑھنا اپنے اپنے اعتبار سے آتا ہے، لیکن ترتیب اس کی یہ ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے حصار۔ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، پھر الحمدللہ شریف پوری سورت پڑھ لیا کریں، پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر چاروں قل پڑھ لیں، آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ یعنی اول اور آخر درود شریف پڑھنا، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنا، یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد، بچوں کے گرد، گھر کے گرد، جہاں بزنس دکان دفتر وغیرہ ہو ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دیں۔ جس چیز کے گرد آپ دائرہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گی۔ کلام اللہ کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے، جن کو بتانے میں مختصر وقت میں 4 منٹ میں بتا نہیں سکتا، اس لیے اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی، آپ کے بچے انشاءاللہ فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی مقدر کے اعتبار سے، آپ دیکھنا کہ آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی، تب کوئی مصیبت آئے گی، ورنہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے۔ بہت جاندار نسخہ ہے، سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے، اور ہم نے ہمارے دور میں بھی ہمارے اکابرین کو دیکھا، اگرچہ یہ ترتیب حدیث میں نہیں آتی، لیکن جملے جیسے سوتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے، سوتے وقت چاروں قل پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے، تو بھائی بچے کا حصار کر لیا کرو۔ بچہ سو گیا، اب جو ہے پڑھ کر ماں جو ہے اتنا بند کر دے، وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آئے گا۔ پھر بچہ جو بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن خود بچہ چھوٹا ہے، اب اس بچے کو اس طریقے سے کر کے روزانہ گھر میں یہ تربیت ہونی چاہیے۔ یہ تربیت بیانات میں دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسی ہو، یاد رکھنا، پھر یہی بچے دین کے بڑے داعی بنیں گے، آپ کا انشاءاللہ بزنس بھی سنبھالیں گے اور دین کے وفادار بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو دیندار بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سلسلہ وار تربیت کا یہ مضمون ہے۔ ایک بہت اہم بات ماؤں کو عرض کرتا ہوں، جس ماں نے اپنے بچوں کو غذا اچھی دے دی، وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے بچوں کی آدھی سے زیادہ تربیت کر دی۔ اس کا اتنا اثر ہے بچوں کے نیک بننے میں، یہ یاد رکھنا۔ لہذا ان کو ذکر والا کھانا کھلائیں، باوضو کھانا کھلائیں، خود وضو کر کے آپ کھانا پکانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان کے اثرات بچوں پر وارد فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے، ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوالات کیے تھے۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ انا اريد ان يوسع لي في رزقي، اے اللہ کے پیارے نبی، میں چاہتا ہوں میرے روزے میں برکت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، ادم على الطہارہ یوسع عليك رزقك،
ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرے روزے میں برکت دے گا۔ وہ صحابی کہا کرتے تھے کہ میں نے بغیر وضو کے کبھی آسمان نہیں دیکھا، کہ باوضو رہا کرتے تھے اور بہت بڑے مالدار بھی تھے، اس لیے باوضو کھانا پکانے کی کوشش کریں۔ ایک چلہ اگر باوضو آپ کھانا پکائیں گی تو آپ اپنے بچوں کے اندر جو ہے بالکل یعنی فطری طور پر زندگی ان کی بدلی ہوئی محسوس کریں گی آپ۔ دوسری اہم بات، بچے کو سکون کی نیند دلانے کی دعا بتا رہا ہوں۔ جب بچے رات کو سونے لگیں، کئی مرتبہ بچے رات کو جلدی نہیں سوتے، روتے ہیں، نیند نہیں آتی، وجہ یہ ہے کہ بیچارے بچے بول بھی نہیں سکتے، جسم کی تکلیف بتا نہیں سکتے۔ ماں خود انداز لگائے تب اسے پتا چلے گا کہ فلاں وجہ سے رو رہا ہے، ورنہ نہیں۔ اب ماں خود بخود اس پر غصے ہوتی ہے، روتا نہیں، روتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ رہا ایسے وقت میں تحمل سے کام لیجئے۔ ایک دعا بزرگوں نے بتائی ہے، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم غارت النجوم وہدات العیون انت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی۔ جب یہ دعا پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں گی، اللہ رب العزت بچے کو سکون کی نیند عطا فرمائیں گے۔ اگر بچی ہے تو لیلتہا وانم عینہا کے الفاظ یعنی صیغہ میں یہ استعمال کریں جو مؤنث تانیث کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح اس دعا کو پڑھ لینے سے اور دم کر دینے سے بچوں کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ یہ دعا کے جملے تو حدیثوں میں آتے ہیں، لیکن بچوں پر دم کرنا اور اس طریقے سے کرنا یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ یہ جو دعا کے جملے ہیں یہ مختلف روایتوں میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ قسم کے ملا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بچے پر دم کرنا اور اس طریقے سے پڑھ کر اس کو جو ہے سلانا یہ تجربہ علماء کا ہے۔ اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، ہمیں جو بنا کر بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ زبردست دعا ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کرنے والا تھا کہ ترجمہ کر دوں آپ کے لیے، تاکہ عربی نہ پڑھ سکے تو ترجمہ کر لیں، ترجمہ پڑھیں، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو دیندار بنائے اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے تربیت کے متعلق۔ بچے کوڑے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ بچے کوڑے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان پر خوبصورت پھول بوٹے بنانا یا الٹی سیدھے لکیریں لگانا یہ سب ماں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ماں نے اچھی پرورش کی تو سب پھول بوٹے بن گئے، اور اگر ماں نے اس کو تربیت کا پتہ ہی نہیں دیا، اس کو پتہ ہی نہیں، تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دی اور گویا ان بچوں کو بگاڑنے میں اس کی معاون بن گئی۔ پرورش سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے، بلکہ پرورش سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جسم بڑھے ساتھ ساتھ دل کی صفات بھی بڑھنی چاہیے، دماغی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ فقط بچے کے جسم کو بڑا نہیں کرتی، اس کے دل کو بڑا کرتی ہیں، اس کے دماغ کو بھی بڑا کرتی ہیں، اور اس کے دماغ میں ایسی سوچ ڈال دیتی ہے کہ چھوٹے عمر میں ہی اس کی دماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہ دل دماغ کی صلاحیتوں کو کھولنا
یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کئی مائیں تو اتنی اچھی بچوں کی پرورش کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر دعائیں دینے کو جی چاہتا ہے. اور ایک خاص نقطہ ذہن میں رکھنا، بچوں کو انکل انٹی یہ جملے نہ سکھائیے. یہ انگریز میں جتنے جملے ہیں، جتنا اپنے بچوں کو بچا سکے، جتنا اپنے بچوں کو بچا سکے، یہ یاد رکھنا کہ انگریزی کے الفاظوں کے اندر بھی زہر گھسا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ الفاظ اس میں بھی زہر ہے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ اور پتہ نہیں یہ جو ویلکم، یہ جملے، ان جملوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے اولادوں کو بچائیے. اس کے جگہ اچھے جملے استعمال کیجئے. بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، محترم، آئیے محترم، کتنی عزت لگتی ہے اس کے اندر. اب پاؤ والا دکان یعنی وہ جو بسکٹ وغیرہ بیچتا ہے، وہ آیا ہے گھر پر اور بچی چھوٹی کہہ رہی ہے انکل کتنے پیسے ہوئے، انٹی کتنے پیسے ہوئے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انکل اور انٹی اور یہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ جملے، یہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، ہمارا جو قرآن شریف کا ترجمہ آ رہا ہے اس کے مقدمے کو ضرور پڑھنا. اس کے مقدمے میں میں نے لکھا ہے کہ اس وقت میں خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر اردو کا سیکھنا یہ واجب ہے. کیوں کہ اس وقت میں جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں وہ ساری کے ساری اردو میں ہیں. ہماری بیشتر زبر بھی اردو میں. ہماری اردو میں جو بات سمجھا سکتے ہیں وہ نہ ہندی میں سمجھا سکتے ہیں نہ انگلش میں سمجھا سکتے ہیں. اس لیے اردو کا محاورہ اپنے گھروں کے اندر لائیے. بچوں کی تربیت کیجیے. چچا کہلوائیے، بھائی صاحب کہلوائیے، بھائی جان کہلوائیے، اللہ کے نیک بندے کہلوائیے. کوئی بھی جملے اچھے سے چھانٹ لیجیے. اس کا خاص خیال رکھیے کہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر انگریزی کے زیادہ الفاظ نہیں آنے چاہیے. اپنے اسکول کی حد تک ٹھیک ہے، وہ اسکول کا ایک ماحول ہے. میں تو کہتا ہوں گھر کا ماحول اتنا اچھا بنائیے اپنے گھر کے اندر کہ وہ ماحول میں آتے ہی بچہ اسکول کا ماحول بھول جائے، کچھ پتہ نہ چلے کہ اسکول میں کیا تھا. گھر میں اللہ رسول کے مذاکرے ہوں. یہی گھر درسگاہ ہے، یہی گھر خانقاہ ہے، یہی گھر دینی اور دعوت کا مرکز ہے. یہی گھر، اس کے اندر ساری سنتوں کے مذاکرے، ساری سنتوں کے باتیں. بچہ کپڑا پہن رہا ہے تو دعا پڑھ کر پہن رہا ہے، بچہ گھر سے نکل رہا ہے تو دعا پڑھ کے نکل رہا ہے، بچہ رات کو سو رہا ہے تو بچہ یاد دلا رہا ہے امی آپ نے دعا پڑھ لی نہیں پڑھی، اتنا ثواب ملے گا. یعنی یہ تربیت گھر میں ہونی چاہیے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. پہلے ایک دعا میں کر رہا ہوں، اس دعا پر آمین کہیے. اے میرے پیارے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. آپ ویسا ہی ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں. اب آپ ہم کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. آمین آمین یا رب العالمین. اب بچوں کے سلسلے میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا. بچے جو ہوتے ہیں وہ نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں ماں باپ کی. ماں باپ اگر نماز گھر میں پڑھیں گے تو بچے وہ نقل کریں گے. ماں باپ اگر قرآن پڑھیں گے تو بچے وہ نقل کریں گے. ماں باپ اگر جو ہے دین کا کام کریں گے تو بچے وہ نقل کریں گے. اور اگر ماں باپ ٹی وی دیکھیں گے تو بچے اس کی نقل کریں گے. ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بچے وہ نقل کریں گے. ماں باپ کسی کو دھوکہ دینے کی کوئی تدبیر کریں گے تو بچے وہ نقل کریں گے. اس لیے بچوں بچپن میں جو بات کی جاتی ہے وہ بچپن میں بھی یاد رہتی ہے، اس کا خیال رکھنا.
اور بچے کو بچپن سے ہی صفائی رکھنا سکھائیے، یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کو یہ سمجھائیں کہ اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن شریف میں اور حدیث میں کہ طہور نصف الایمان، پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے۔ آپ یوں سمجھائیں گی کہ اللہ رب العزت تو بچوں کی صفائی کو پسند فرماتے ہیں، پھر بچہ صاف رہنا پسند کرے گا۔ چنانچہ اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے بلکہ اچھے لوگ تو بنائے جاتے ہیں۔ یہ خاص جملہ یاد رکھنا، کوئی بھی ولی بن کر نہیں آتا، ولی تو بنایا جاتا ہے۔ مائیں اپنے گودوں میں لوگوں کو اچھا بنا دیا کرتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں بچے کو روزانہ غسل کروائیں، کپڑے گندے دیکھیں فوراً بدل دیں، بستر ناپاک ہرگز نہ رہنے دیں، فوراً اسے پاک کر دیں۔ بہرحال بچے کے لیے یہ ڈیوٹی تو دینی پڑتی ہے، اسی پر ماں کو اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لہذا بچوں کی خاطر تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بچے ہیں، عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ صاحب بچے بہت ہیں، اب تھوڑے دن دوائی کھاویں کہ نہ کھاویں، تھوڑے دن جو ہے کوئی ایسی ترتیب کریں کہ بچہ جو ہے یعنی ایک دو سال تھوڑا دیر سے پیدا ہو تاکہ بچوں کی تربیت میں کمی نہ آوے۔ یہ مضمون انشاءاللہ تھوڑا لمبا ہے، کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ بچوں کے سلسلے میں عورتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ کیوں کہ بچے چھوٹے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بچے ہیں، بہت ہیں، چھوٹے ہیں، ایک بچہ پیٹ میں ہے، دوسرا گود میں ہے، تیسرے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، چوتھا صحن کے اندر شور مچا رہا ہے، پانچواں پڑوسی کے بچے کو ایذا دے رہا ہے۔ اب یہ عورت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کھائے کدھر کی چوٹ، بچائے کدھر کی چوٹ۔ یہ ماں بیچاری کس پر توجہ دے، کس پر توجہ نہ دے، اس بارے میں بھی فتویٰ سن لیجئے جو فتاوی شامی اور عالمگیری میں لکھا ہے۔ یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو دیندار بنائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔